وہ کس قسم کی سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں. مے بی وہ اوباما کا آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, مے بی کانڈولیزا رائس کا کچھ اور پلان آف ایکشن. اور سب سے بڑی بات کہ اسرائیل کے ان سارے حملوں کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں. مطلب فار گاڈ سیک ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. فار گاڈ سیک, مطلب a person would be either blind or stupid of the highest order to understand this logic. I don't know why. I wish I could meet Condoleezza Rice and try to explain her certain things. Either she's crazy or she's gone mad. The point is کہ اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرتا ہے, پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی میں کیا we should straight away go and nuke Israel or what should we do? دیکھو فیصل, پہلے تو کچھ سائنس کو سمجھو. اس بات سے تو میں بالکل 100% متفق ہوں اور قوم کو آج بالکل ہم واضح کر کے بتانا چاہتے ہیں جنگ کی تیاری کریں. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہمارا دشمن جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما نے آنے کے بعد الیکشن ہی اس بات کے اوپر جیتا ہے کہ افغانستان میں فوجوں کی تعداد بڑھا کر پاکستان کے سرحدی علاقوں کے پاس 40,000 امریکن فوجی لگائے جائیں گے اور اس کے بعد B-52 سے ہمارے ٹرائبل ایریاز پر بامبنگ کی جائے گی, جو انہوں نے تورا بورا میں کیا تھا. سو پاکستان شوڈ ایکسپیکٹ کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ خونخوار خونریز بامبنگ ہونے جا رہی ہے جب اوباما یہاں پر فوجیں لگائے گا. جس لمحے امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے ٹرائبل ایریاز پر بامبنگ کرنے کی بات کرے گا, یہ وہ موقع ہوگا جب انڈیا ہماری سرحدوں کو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لائن آف کنٹرول ہو, ورکنگ باؤنڈری ہو یا راجستھان ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. پاکستان آرمی کو اس کا اندازہ ہے, ہم نے ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے. پاکستان ایئر فورس نے ایگریسو پیٹرولنگ کی ہے. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ دشمن آنے والا ہے. حکومت اگر چھپانا چاہتی ہے یہ بات قوم کے ساتھ تو غلط فہمی میں رکھ رہی ہے. اپنی قوم کو آپ کو اسی طرح تیار کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے 65 کی لڑائی میں تو ہم سرپرائز میں ہوتے لیکن پوری قوم بیدار ہوئی اور ہم نے ریسپانس اور ری ایکشن دیا. 71 میں ہم نے قوم کو غفلت میں رکھا. اب ہمیں دشمن کے ایک ایک موو کا معلوم ہے, وہ آنا چاہتا ہے. ہم نے کمزوری دکھائی تو وہ آئے گا, ہم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ نہیں آئے گا. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے صرف اور امریکن سے خطرہ نہیں ہے, خطرہ اسرائیل سے. جو لاجسٹک ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ اور ویپن سسٹم اور ایون F-16 کی سپورٹ جو انڈیا کو ملے گی اس کرائسس میں, وہ اسرائیل کی طرف سے آئے گی. F-14s, F-15s, you name it, ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی اور انڈینز اور امریکنز نے پاکستان پر بامبنگ شروع کی تو اسرائیل اس میں کودے گا. یہ بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور ہمیں اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, ان کلیئر ٹرمز میسج جانا چاہیے کہ پاکستان پہ کسی بھی طرف سے اٹیک آیا, جیسے ہم نے 1984 میں میسج ان کو دیا تھا کہ اگر ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر اٹیک انڈیا کی طرف سے آئے یا سمندر کی طرف سے آئے ہم اسرائیل کو ماریں گے جا کے. ان کا دماغ درست ہو کے رہ گیا تھا. وہ آئے تھے ہمارے نیوکلیئر پروگرام پہ, ایک دفعہ نہیں غالباً 3 کئی دفعہ وہ آئے ہیں. ایون 98 میں جب پاکستان چغئی میں نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنے جا رہا تھا اس وقت اسرائیلی F-16 سری نگر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے. They were waiting کہ ہمیں آرڈر ملے اور ہم پاکستان کو بم بلاسٹ کرنے سے پہلے تباہ کر دیں اپنے ان ویپنز کو. اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ ہماری فضائیہ بھی تیار تھی اور ہمارے سائنٹسٹ نے بھی کام اس طرح کیا. اس تھریٹ کے باوجود ایک پوائنٹ پہ تو یہ خطرہ آ گیا تھا کہ چغئی میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے کہا تھا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں, بکھر جائیں, کہ طیارے آنے والے ہیں. یہاں تک سٹیج پہنچ چکی تھی. پھر بھی ہمارے سائنٹسٹ وہیں موجود رہے, اسی طریقے سے اپنے ڈیٹونیٹرز اور بمز کو پلانٹ کیا, جگہ پہ رکھا اور اس کے بعد نعرہ تکبیر کہہ کے انہوں نے وہ ایکسپلوژن کیا جو آج دنیا چغئی ایکسپلوژن کے بعد پوری دنیا کو دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. اس وقت اگر نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ ہوتا تو آج تک ہم نہ کر سکتے. اس کا پورا کریڈٹ ہمارے سائنسدانوں کو جاتا ہے جنہوں نے فیلڈ میں کھڑے ہو کے اس رسک کے باوجود, جب ایئر ڈیفنس وارننگ آ گئی تھی کہ اسرائیلی طیارے حملہ کرنے آ رہے ہیں, پھر بھی انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے بلاسٹ کیا اس کا. اور جب بلاسٹ ہو گیا تو پھر اسرائیلیوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ جب اٹیک کی بات ہوئی تو یہ سعودی ویکس تھے, انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا ایئر فورس واز آل. یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. لہٰذا یہ جو اس وقت فلسطین پر کر رہے ہیں, کوئی مسلمان ملک بغیرتی اور بے شرمی کا ایک عالم ہے, مہن فروختن وچے ارزاں فروختن. انہوں نے وطن کی آبرو, ملک کی امت کی آبرو بیچی اور کیا سستی بیچی. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. یہی سب کچھ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے وقت کیا تھا. اور یہی وہ حکمران جو اس وقت یہاں پہ مسلط ہیں وہ ہیں جو خلافت عثمانیہ توڑنے کے بعد انگریزوں نے مسلط کیے تھے ان جگہوں کے اوپر. اور مسلمانوں کا خون جس بے دریغ طریقے سے بہایا جا رہا ہے اس وقت وہی کیفیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہم تعداد میں سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے لیکن حب دنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا مسلمانوں پر کہ ہم پر یہ جھپٹیں گے دشمن اس طریقے سے جیسے اپنے دسترخوان کے اوپر کوئی بھوکا جانور درندہ گرتا ہے آ کے. پاکستانی قوم کو ہمیں جس طرح ہمارے طرابلس میں, جنگ طرابلس میں یا خلافت میں جب ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی, پاکستانی سیاستدانوں کو, پاکستانی قوم کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کوئی جلسہ پاکستان میں نہیں ہوا
کسی سیاسی جماعت نے نکل کر اس بات پر احتجاج نہیں کیا, کسی نے امریکیوں کے ایمبیسی کے باہر آ کے پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی یہاں ڈونیشنز اکٹھے نہیں ہوئے, کوئی پاکستانی ملٹری نے ابھی تک تھریٹ کیوں نہیں کیا. دے شوڈ میک اے تھریٹ. جب ہم انڈیا کو تھریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اسرائیل کو بھی تھریٹ کرنا چاہیے اس بات پر کہ تم مسلمانوں کا اس طرح قتل نہ کرو. دیکھو اللہ کے یہاں بہت سخت جواب دینا پڑے گا ان حکمرانوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس طرح مسلمانوں کا سلاٹر اور اس کے باوجود صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے خاموش بیٹھے ہیں. زید صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور میں پھر اس کے بعد بات کروں کہ اس کے بعد عرب کنٹریز کا, اس میں تو خیر سوئے ہوئے بادشاہ آتے ہیں, سارے باقی سلسلے وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن جسٹ ان کیس اس میں گریٹر رول آف چائنا کیا ہوگا, ہو آر دا فرینڈز اینڈ ہو آر دا فورس, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ جسٹ ان کیس آف وار. اسٹے ود اس جی, ویل ہیو اے بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زید حامد موجود ہے ہمارے ساتھ, گفتگو جاری رہے گی. فی الحال ایک چھوٹی بریک لیجیے.